ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان اور امریکہ کی جنگ ہو تو اس جنگ کا فاتح کون ہوگا؟ اگرچہ امریکہ اس وقت سپر پاور ہے، اس کے پاس دنیا کے جدید ترین ہتھیار، بہترین ٹیکنالوجی اور بے انتہا دولت ہے، لیکن یہ سوال آج بھی اکثر لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان میں اتنی صلاحیت ہے جو جنگ کی صورت میں امریکہ کا مقابلہ کر سکیں؟ یہ بہت سنجیدہ سوال ہے اور اس کا جواب صرف یس یا نو میں نہیں دیا جا سکتا۔ حیران کن بات یہ کہ اس سوال کا جواب خود امریکہ کے پاس بھی نہیں۔ اس کی وجوہات اتنی غیر معمولی اور سنسنی خیز ہیں کہ اگر آپ انہیں سنیں گے تو ایک لمحے کے لیے آپ کو بھی یقین نہیں آئے گا، اور یہ حقائق جاننے کے بعد آپ پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کریں گے۔ دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ پاکستان کوئی حلوہ نہیں، نہ ہی یہ عراق ہے، نہ ہی لیبیا اور نہ ہی افغانستان۔ دنیا پاکستان کو ایک ریڈ زون تصور کرتی ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس بے انتہا طاقت ہے، لیکن پاکستان اسے ظاہر نہیں کرتا۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ جان پائیں گے کہ آخر پاکستان کس بلا کا نام ہے، جس کی مثال ماضی قریب میں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ تھی۔ جب آرمینیا کے وزیر اعظم سے سوال کیا گیا کہ پاکستان نے آذربائیجان کی مدد کی جس کی وجہ سے آرمینیا کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، تو کیا آرمینیا پاکستان سے اس کا بدلہ لے گا؟ جس کے جواب میں آرمینیا کے وزیر اعظم نے کہا، پاکستان کوئی معمولی ملک نہیں، وہ بہت طاقتور ہے اور ہم پاکستان کا مقابلہ کسی صورت نہیں کر سکتے۔ ہم پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں بلکہ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کی ہنسی فخریہ مسکراہٹ میں بدل جائے گی۔ اس حقیقت کو پوری دنیا مانتی ہے سوائے چند ملک دشمن عناصر کے جو پاکستان میں رہ کر اس پاک سرزمین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پاکستان اب اتنا مضبوط اور طاقتور بن چکا ہے کہ کوئی بھی ملک اس پر حملہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے، اور جس نے کبھی ایسی غلطی کی اسے دنیا بھر میں رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ آج تک وہ اپنے جنگی طیاروں کی تباہی اور اپنی رسوائی کو چھپانے کے لیے ڈرامے بنا رہا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا واقعی پاکستان اتنا طاقتور ہے کہ امریکہ جیسی سپر پاور کو بھی مات دے سکتا ہے، اور اگر ہاں تو اس کے وجوہات کیا ہیں؟ ناظرین، اس حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں جھانکنا ہوگا۔ جب سوویت یونین کو افغانستان میں شکست ہوئی، اسی دوران جرمنی کے شہر برلن میں ایک اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس کے بعد ایک صحافی نے برطانیہ کے وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر سے سوال کیا کہ سوویت یونین اب ختم ہوا اور آپ نے اپنے مقاصد حاصل کیے تو کیا اب نیٹو کو ختم کر دیا جائے گا؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد مارگریٹ تھیچر نے جواب دیا، نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ ابھی کچھ کام ادھورے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ ادھورے کام کیا تھے؟ نیٹو کا مقصد تو سوویت یونین کو روکنا اور اسے ختم کرنا تھا، لیکن جب سوویت یونین باقی ہی نہیں رہا تو پھر نیٹو کو طاقتور بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اصل حقیقت یہ کہ اس وقت عالمی طاقتوں کا سب سے پہلا ہدف عراق تھا اور دوسرا ہدف پاکستان تھا۔ 1981 میں اسرائیل نے عراق کے ایٹمی پلانٹ پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا۔ دنیا کو بتایا گیا کہ یہ کارروائی صرف اسرائیل نے کی، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ یہ مشن صرف اسرائیل کا نہیں تھا بلکہ امریکہ اور نیٹو ممالک بھی اس سازش میں شامل تھے۔ مقصد صاف تھا، عراق کو ایٹمی طاقت بننے سے روکنا، جس کے بعد عراق کے اوزیراک ایٹمی پلانٹ کو اسرائیل نے چند منٹوں میں مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔ لیکن یہ تو پہلا مرحلہ تھا، اگلا نمبر پاکستان کا تھا۔ وہی فارمولہ، وہی سازش پاکستان کے ایٹمی پلانٹ کے خلاف لانچ کی گئی۔ اسرائیلی جنگی طیارے انڈیا اور مغربی طاقتوں کی مکمل سرپرستی میں پاکستان کے ایٹمی پلانٹ کو نشانہ بنانے کے لیے اڑے۔ ان کا منصوبہ بالکل عراق والا تھا کہ چند منٹوں میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا جائے، لیکن یہاں پاکستان نے وہ کارنامہ کر دکھایا جس نے دنیا کی طاقتور ترین ممالک کو ہلا کر رکھ دیا۔ پاکستان ایئر فورس نے نہ صرف دشمن کے اس منصوبے کو ناکام بنایا بلکہ اسرائیلی طیاروں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ وہ دم دبا کر تل ابیب واپس بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کو احساس ہوا کہ پاکستان عراق نہیں، یہ ایک مختلف حقیقت ہے اور اس پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں۔ تب سے پاکستان کے خلاف ایک سرد جنگ کا آغاز ہوا جو اب تک جاری ہے۔
اس کے بعد 1991 میں امریکہ نے نیٹو افواج کے ساتھ مل کر عراق پر حملہ کیا اور اسے کھنڈرات میں بدل دیا۔ پھر 9/11 کے بعد افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، پھر ایک ایک کر کے عرب دنیا کو نشانہ بنایا گیا، عراق کو دوبارہ ملبے کا ڈھیر بنایا گیا، لیبیا کو تباہ کر دیا گیا، شام کو خانہ جنگی میں جھونک دیا گیا، مصر کو کمزور کیا گیا، پورے عرب دنیا میں خون کی ہولی کھیلی گئی۔ لیکن ان سب کے باوجود پاکستان نہ صرف قائم رہا بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بن گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر پاکستان کیوں بچ گیا؟ کیا پاکستان اور امریکہ کی دوستی نے اسے محفوظ رکھا؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ پاکستان صرف اور صرف اس لیے بچا کہ یہ ایک مضبوط اور ایٹمی طاقت ہے۔ اگر عالمی طاقتوں کا بس چلتا تو وہ کب کا پاکستان پر حملہ کر چکے ہوتے، لیکن پاکستان پر حملہ کرنا بچوں کا کھیل نہیں۔ ناظرین، یہ تاریخی واقعات بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے کہ دنیا کا کوئی بھی سپر پاور ہو، اس کے لیے پاکستان کو جنگ میں شکست دینا یا اسے مکمل طور پر تباہ کرنا ممکن نہیں۔ اب ذرا اندازہ کریں، امریکہ کا سالانہ دفاعی بجٹ تقریباً 1200 ارب ڈالرز ہیں، جبکہ پاکستان کا دفاعی بجٹ صرف 6 ارب ڈالرز ہیں، یعنی امریکہ پاکستان سے 1000 گنا زیادہ طاقتور ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود امریکہ پاکستان پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو آج سے 22 سال پہلے وہ یہ حملہ کر چکا ہوتا۔ پاکستان کے پاس آج 300 سے زائد ایٹمی ہتھیار ہیں، اس کے پاس بین البراعظم میزائل ٹیکنالوجی بھی موجود ہیں، اور سب سے خطرناک بات یہ کہ پاکستان سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی بھی حاصل کر چکا ہے، یعنی اگر دشمن نے پاکستان پر ایٹمی حملہ کیا اور خدا نخواستہ پاکستان مکمل طور پر تباہ ہوا تو خودکار نظام کے ذریعے پاکستان کے ایٹمی میزائلز دشمن کے ملک پر برس پڑیں گے۔ یہ ٹیکنالوجی دنیا کے صرف چند ممالک کے پاس ہیں اور پاکستان ان میں شامل ہیں۔ یہی اصل وجہ ہے جس نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ہمیشہ پاکستان پر حملہ کرنے سے روکے رکھا۔ فرض کرے امریکہ پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا اتنی آسانی سے پاکستان دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا؟ کیا پاکستان کا حال بھی افغانستان، عراق اور شام جیسا ہوگا؟ ناظرین، اس جنگ میں پاکستان تنہا نہیں ہوگا، چین پاکستان کا بہترین اتحادی ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ اس جنگ میں کھڑا ہوگا۔ روس امریکہ کا روایتی حریف ہے، وہ بھی اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ کبھی نہیں دے گا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ بھارت بھی امریکہ کا ساتھ دینے سے گریز کرے گا، کیونکہ اگر اس نے ایسا کیا تو خود اس کی سالمیت خطرے میں پڑ جائے گی، جس کے بعد روس، چین اور پاکستان کے غضب کا سامنا بھارت کبھی نہیں کر پائے گا۔ یہ جنگ صرف جنگ نہیں ہوگی بلکہ قیامت کا منظر ہوگا۔ امریکہ کے اتحادی ممالک، اس کے بحری بیڑے سب پاکستانی میزائلز کی نشانے پر ہوں گے۔ یہ تیسری اور آخری عالمی جنگ ہوگی جس میں دنیا کے آدھے سے زیادہ ممالک صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ دوستو، ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ پاکستان امریکہ کو مکمل شکست دے سکتا ہے۔ ظاہر ہے امریکہ کے پاس بے پناہ وسائل ہے، طاقت ہے اور دنیا کا سپر پاور ہے، لیکن یہ کہنا بھی بالکل غلط ہے کہ اس جنگ میں صرف پاکستان تباہ ہو جائے گا، بلکہ اس جنگ میں کئی طاقتور ممالک دنیا کے نقشے سے مٹ جائیں گے۔ اور یاد رکھے، پاکستان کے پاس صرف ہتھیار ہی نہیں بلکہ 2 کروڑ نوجوان ایسے ہیں جو ملک کے لیے جان دینا سب سے بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ پاکستان کی بری، بحری اور فضائی افواج دنیا کی بہترین افواج میں شمار ہوتی ہیں، اس لیے پاکستان کی سرزمین پر فوج اتارنا تو دور کی بات، اس کے فضائی حدود میں داخل ہونا بھی ناممکن ہے، اور اگر کوئی ملک یہ غلطی کرتا ہے تو پاکستان اس کے لیے قبرستان ثابت ہوگا۔ مختصر یہ کہ اگر امریکہ نے پاکستان پر حملہ کیا تو شاید دھرتی پر اس جنگ کے ہار یا جیت کا فیصلہ کرنے والا کوئی زندہ نہ بچے، اور شاید یہ انسانوں کے درمیان لڑی جانے والی آخری جنگ بھی ہو۔ جب 2 ایٹمی طاقتیں آخری سانس تک لڑتی ہیں تو اس کے نتائج کس قدر خطرناک ہو سکتے ہیں، شاید میں یا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔